بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور قرآن سیکھیں کی اس چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں حروف قمری اور حروف شمسی۔ حروف قمری کے بارے میں یہ ہے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، یہاں پر آپ دیکھیے یہ کاف جو ہے، کاف سے پہلے الف لام آیا ہے اور اس الف لام سے پہلے واو آیا ہے۔ جب ہم اس واو کو القمر کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ پڑھتے ہیں والقمری، یعنی لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے۔ حروف قمری جو ہیں یہ 14 ہے۔ با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ ان حروف قمری کو اگر ہم یاد رکھیں تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے حق کا خوف، عجب، غم ہے۔ ہا قوف، کاف الف، خا واو فا، عین جیم با، غین میم، ہا اور یا، یہ 14 ہیں۔ حروف قمری کو یاد رکھنے کا آسان یہی ایک طریقہ ہے۔ حق کا خوف، عجب، غم ہے۔ اب دیکھتے ہیں حروف شمسی کے بارے میں۔ حروف شمسی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، نہ وہاں پر الف پڑھا جاتا ہے اور نہ لام پڑھا جاتا ہے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، والشمسی، یہاں پر آپ دیکھیے نہ یہاں پر الف پڑھا جاتا ہے اور نہ لام پڑھا جاتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ حروف شمسی پر تشدید ہوتی ہے، حروف شمسی پر تشدید آتی ہے تو یہاں پر ڈائریکٹ والشمس پڑھا جاتا ہے۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ 14 اور یہ 14 ہیں، یہ بھی 14 ہیں تو ہو گئے ہیں 28، 28۔ اور حروف تہجی جو ہے وہ کل 28 ہی ہے، کیونکہ جب ہم الف کو حرکت لگاتے ہیں پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ان حروف میں سے جو کوئی بھی آئے گا، یعنی 28 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے گا اس پر اگر الف لام آئے گا تو وہ یا حروف شمسی میں ہوگا یا حروف قمری میں ہوگا۔ اگر حروف قمری میں ہوگا تو وہاں پر لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر حروف شمسی میں ہوگا تو وہاں پر نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا، بلکہ حروف شمسی پر ڈائریکٹ تشدید آتی ہے، اس کو یعنی الف لام سے پہلے جو آتا ہے اس کو ڈائریکٹ ہم حروف شمسی سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس چیز کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ حروف شمسی کی یہ جو مشق یہاں پر بیان کی گئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ والقمری، والقمری، یہاں پر واو جو ہے لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملایا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ لام کے بعد جو یہ قاف آیا ہے، قاف حروف شمسی ہے تو یہاں پر لام پڑھا جائے گا۔ والقمری، والیتامی، یہاں پر لام پڑھا جاتا ہے یا الف نہیں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ لام کے بعد جو یہ یا آیا ہے یا حروف قمری ہے۔ والاقربین، یہاں پر حمزہ آیا ہے، الف لام کے بعد یہاں پر حمزہ آیا ہے، یہ حمزہ جو ہے حروف شمسی حروف قمری میں سے ہے، یہاں پر آپ دیکھیے حروف قمری میں سے ہیں یہ حمزہ، تو یہاں پر لام پڑھا جاتا ہے۔ ملقارعۃ، یہاں پر الف لام قاف پر ایڈ کیا گیا ہے، قاف جو ہے یہ حروف قمری ہے۔ ہم المفلحون، یہاں پر الف لام کس پر ایڈ کیا گیا ہے؟ میم پر، میم جو ہے یہ حروف قمری ہے۔ اب ہم حروف شمسی کو دیکھتے ہیں۔ حروف شمسی جو ہے وہ بھی 14 ہے۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں آئے گا تو نہ وہاں پر الف پڑھا جائے گا اور نہ لام پڑھا جائے گا، بلکہ حروف شمسی کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اذا الشمس، کان الناس، یہاں پر آپ دیکھیے الف لام نون پر آیا ہے تو یہ نون جو ہے یہ حروف شمسی ہے، حروف شمسی ہے، یہاں پر آپ دیکھیے۔ یقول الرسول، یقول الرسول، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ اقیموا الصلاۃ، صاد جو ہے یہ حروف شمسی ہے۔
تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ حروف قمری اور حروف شمسی جو درس ہے مکمل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چیز کی کچھ تھوڑی وضاحت بتا دیتا ہوں، وہ ہم دوسرے پیج پر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم عربی میں کوئی بھی ایک اسم لیتے ہیں، اگر ہم کتاب لے لیں، کتاب، کتابن، عربی کا یہی ایک طریقہ ہے، کتابن اس کے آخر پہ اعراب ہوتا ہے۔ یہاں پر آخر دیکھیے کتابن، اگر ہم اس کتابن پر الف لام ایڈ کریں گے تو ہمارا قاعدہ یہی ہے کہ اگر ہم اس پر الف لام ایڈ کریں گے، یہاں پر جو یہ دو پیش آیا ہے، اس دو پیش کے بدلے ایک ہی پیش آئے گا، الکتابو، تو ہم نے کس پر ایڈ کیا ہے الف لام؟ کاف پر ہم نے یہاں پر الف لام ایڈ کیا ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے، یہاں پر الف بھی پڑھا جاتا ہے اور لام بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیوں الف بھی پڑھا جاتا ہے اور لام بھی پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس الف سے پہلے، اس کاف سے پہلے یہ الف لام جو آیا ہے، اس کو ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ کاف جو ہے یہ حروف قمری ہے، الکتاب، کاف جو ہے یہ حروف قمری ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اور چیز کی، یہاں پر ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں، والکتاب ہم یہاں پر لکھتے ہیں، واو ہم لائیں گے، تو وہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، والکتاب تو آتا ہے یہاں پر والکتاب، یہاں پر یہ حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ کاف جو ہے یہ حروف قمری ہے، تبھی ہم اس لام کو پڑھتے ہیں۔ اب ہم حروف شمسی کی مثال دیکھتے ہیں۔ ناس، دیکھو، ناسن، انس کا جمع ہے ناس، انسان کا جمع ہے ناس، دیکھیں۔ اب ہم اگر یہاں پر ایڈ کریں گے الناسو، تو یہ پڑھنے میں ہی اس میں یہاں پر تھوڑی سی اوبسٹرکشن ہوتی ہے، الناس نہیں پڑھنا ہے، الناس پڑھنا ہے، الناسو، الف لام ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہاں پر دو پیش نہیں آئے گا بلکہ ایک ہی پیش آئے گا، کیونکہ جہاں پر الف لام آتا ہے وہاں پر دو پیش نہیں آئے گا، جہاں پر دو پیش آئے گا وہاں پر الف لام نہیں آئے گا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے الناسو، الناسو، اور یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو دو پیش آیا ہے اس کی یہاں پر زیر بھی آتی ہے، کوئی ایک قاعدہ ہے عربی گرامر میں، تو یہاں پر والکتاب آئے گا، الناسو۔ تو اگر ہم اس الناس پر کوئی ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، واو، یہاں پر ڈائریکٹ پڑھا جائے گا والناسو، نہ یہاں پر الف پڑھا جائے گا نہ یہاں پر لام پڑھا جائے گا، الناسو یہاں پر پڑھا جائے گا۔ اگر ہم ایسے دیکھیں الناسو، لیکن جب ہم واو ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ڈائریکٹ پڑھا جائے گا والناس، نہ یہاں پر لام پڑھا جائے گا اور نہ الف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی ہے حروف قمری اور حروف شمسی کا فرق، تو باقی اس میں کچھ اور چیز نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں یہ الف لام کو کب اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو عربی کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم ایک نکرہ اسم کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کا معرب باللام کیا جاتا ہے، یعنی الف لام ایڈ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ایک نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ چینجز ہوتی ہے، تو انہی چینجز کو حروف قمری اور حروف شمسی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا درس تھا حروف قمری اور حروف شمسی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان۔